العزت کی حمد و ثنا نعت سید انبیاء مولا کل ختم رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا محدود کروڑ ہا ارب ہا درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا مکی مدنی تاجدار عرب و عجم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے حق سننے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی نورانی ساعتیں بابرکت گھڑیاں درود و سلام پڑھنے والی گھڑیاں، ویسے تو ہر روز ہر لمحہ ہمیں درود پڑھنا چاہیے بحیثیت امت کے، لیکن جب جمعے کا روز آتا ہے تو پیارے آقا کا فرمان ہے کہ جو بندہ جمعے والے دن یا شب جمعہ یعنی جو رات گزری ہے اس رات مجھ پر جو درود پڑھتا ہے، باقی دنوں میں فرشتے لے کر آتے ہیں لیکن جمعے والے دن میں درود خود سنتا اور خود وہی سنتا ہے جو موجود ہوتا ہے۔ میرے آقا اس کائنات میں حاضر و ناظر ہیں، ہمارا پڑھا ہوا درود حضور تک پہنچتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ہمارے درود کو سنتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ قرآن کریم سورہ القمر کی پہلی 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً أَن يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے، اور وہ کوئی معجزہ دیکھتے تو انکار کرتے اور کہتے کہ یہ صریحاً جادو ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ان 2 آیات کا مختصر ترجمہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ انشاءاللہ مختصر تشریح میں اپنی گفتگو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں کلام پاک پڑھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ فرماتے ہیں قیامت قریب آ گئی ہے اور قیامت کا علم جو ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، اس کے علاوہ قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اتنی قریب ہے کہ فرمایا کہ میرے جانے کے کچھ عرصے بعد قیامت آ جائے گی، میرے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کچھ عرصے بعد قیامت آ جائے گی، یہ نہیں بتایا کب آئے گی، اگر یہ پتہ چل جائے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا وانشق القمر، چاند پھٹ گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بات ماضی کی ہے، ماضی وہ ہوتا ہے جو گزر جائے، ماضی کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ اہل لغت لکھتے ہیں اہل علم کہ چاند پھٹ گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ چاند پھٹا اس وقت ہے کہ بات پرانی ہو چکی ہے، آج نہیں پھٹا یا قیامت والے دن نہیں پھٹے گا، پرانی بات ہو چکی ہے۔ کب پھٹا ہے اس کی تفصیل ان آیات کی تفصیل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب چاند پھٹ گیا۔ حبیب یمنی، یمن کا ایک بہت بڑا سکالر تھا، دانشور جسے کہتے ہیں، سیانا، عقل مند، جس سے مشورہ لیا جائے۔ ہر صحیح اور غلط کام میں سمجھنے کے لیے کسی سیانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ حبیب یمنی نامی شخص ایک سیانا دانشور شخص تھا جو یمن میں رہتا تھا، اور وہ ابھی اسلام نہیں قبول اس نے کیا تھا۔ یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کر رہا ہے جو مفسرین نے لکھا ہے۔ ابھی اس نے اسلام کی دولت حاصل نہیں کی تھی کہ مکے میں یہ شور پڑ گیا کہ ہمارے ہاں ایک جادوگر آ گیا ہے، وہ جادو اس طرح کا کرتا ہے کہ جو بندہ اسے دیکھ لیتا ہے اسے اپنا لیتا ہے، یعنی اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ شاید کہتا ہے جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ،
کشفت تو جا بے جمال ہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھتے نہ صرف انکار کرتے بلکہ حضور کو جادوگر بھی کہتے تھے۔ اسلام کا ابتدائی دور بڑا پرگشور دور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو کفار مکہ مشرکین مکہ دیکھ کر جادو سمجھتے تھے، حالانکہ وہ جادو نہیں معجزات ہوتے تھے۔ اور معجزات کا ذکر قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، نبیوں کے معجزوں کو بیان کیا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے معجزے دیے، قرآن سے پاس آتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام برس والے کو ٹھیک کر دیتے اللہ کی عطا سے، اور مردوں کو زندہ بھی کر دیتے، اور ہاتھ میں مٹی کی مورت بنا کر پرندہ بنا کے پھونک مارتے، جب پھونک مارتے وہ پرندہ ہوا میں پرواز کر دیتا۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا؟ معجزہ کا مطلب ہے عقل کو عاجز کر دے، جو عقل میں نہ آئے۔ اللہ نے انبیاء کے معجزے بیان کیے، کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 6، کسی کو 8، کسی کو 10 15 دے دیے۔ لیکن میرے تیرے آقا کی جب باری آئی نا تو اللہ نے سراپا معجزہ بنایا، سر سے لے کر بالوں کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن مبارک تک معجزہ بنا دیا۔ حضور کے معجزوں کا وہ انکار کرتے تھے اور جادو کہتے تھے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو فرمایا خاموش، خاموشی سے اپنا کام کرتے رہیں، آپ کی رسالت کا چرچا پوری کائنات میں محفل آتی ہے۔ ایک وقت آئے گا یہی لوگ آپ کو جادوگر نہیں بلکہ اللہ کا سچا نبی مانیں گے، اللہ کا آخر زمان پیغمبر مان لیں گے۔ اب ان معجزات کا ذکر جن کو انہوں نے جادو کا نام دیا ہوا تھا کہ حضور نعوذ باللہ جادوگر نقل کفر نباشر، یہ بات خط کے ذریعے، اس وقت خطوط کا ذریعہ تھا، یہ موبائل فون تو نہیں ہوتے تھے یا ڈاکیا تو نہیں جاتا تھا، کاسٹ جاتا تھا، خط کے ذریعے ابو جہل نے خط لکھا حبیب یمنی کو یمن میں، وہ یمن سے چلا اور سفر کرتا کرتا مکے میں پہنچا، مکے کے بعد رات ریسٹ ہاؤس میں باہر ٹھہرا، شام کے وقت پہنچ گیا اور رات پڑنے والی تھی، ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا، اور ابو جہل نے 2 بندوں کو بھیجا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاؤ۔ اب حبیب یمنی کو کیوں یمن سے بلایا گیا کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں یا اللہ کے واقعی نبی بن کے آئے، کیونکہ ان کو سیانے کی ضرورت تھی، سیانہ بندہ مشورہ دیتا ہے وہ اس میں لوگ عمل کرتے ہیں۔ ایک میٹنگ رکھی گئی کفار مکہ، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک میٹنگ رکھی گئی، اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ حضور کو بلایا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے جائیں گے، اگر وہ ان سوالوں میں پورے اترے تو آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ پورے نہ اتر سکے تو اللہ کی طرف سے آپ کو جادوگر ہے۔ یہ بات کلیئر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے ابو جہل نے 2 بندوں کو بھیجا، جاؤ حضور کو بلا لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ میں عبادت فرما رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، نبی کا کام ہی اللہ اللہ کرنا اور اللہ کرنے کا درس دیتا ہے، نماز روزے کا درس دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عبادت میں محو تھے کہ اچانک 2 آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ کو ابو جہل نے یاد کیا، ایک بندہ یمن سے آپ کو ملنے کے لیے آیا ہے، اس کا نام حبیب یمنی ہے، یمن سے آیا ہے، بڑا سیانہ ہے، آپ سے ملاقات کریں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نے ملنا ہے، وہ آئے میں کیوں جاؤں، نا میرے آقا خود تشریف لے بنفس نفیس خود تشریف لے کے حبیب یمنی ریسٹ ہاؤس جو پہاڑی کے اوپر تھا، ادھر کھڑا ہو کے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا، چہرہ بددعا دیکھ رہا تھا۔ اس نے حضور کو آتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگا اپنے حواریوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اے لوگو
جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا چہرہ یہ بتا رہا ہے وہ جھوٹا نہیں سچا نبی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور تشریف لائے، حبیب یمنی اپنے حواریوں سمیت کافروں سمیت نیچے اترا، ابو جیل بھی آ گیا، حضور کا استقبال کیا، ارادہ نہ ہونے پر بھی اللہ نے ان سے استقبال کروا دیا۔ ابو جیل نے آ کے کہا اے حبیب یمنی یہی وہ جادوگر ہے جو لوگوں کو اپنے سحر میں مشتمل کرتا ہے اور گھیر کر انہیں گمراہ کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ حبیب یمنی نے کہا تو خاموش ہو جا، میں جانوں اور یہ جانوں۔ حبیب یمنی بڑے مؤدبانہ عاجزانہ طریقے سے، معلوم ہوا کافر بھی ہو تو حضور کا ادب کرتا ہے، مسلمان تو اس پر تو فرض ہے کہ وہ مصطفیٰ کی تعظیم کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے، جب ذکر آئے تو آنکھوں سے اپنے انگوٹھوں کو لگا کے حضور کی محبت کا اظہار کرے، میلاد منا کے نماز پڑھ کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے۔ میرے آقا نے فرمایا صلاۃ و قرۃ عینی، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، امتی اور نماز بھی پڑھے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے، پھر وہ امتی کہلانے کے قابل ہوتا ہے۔ میرے دوستو، حبیب یمنی بڑے ہی عاجزانہ لہجے میں کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کہتے ہیں، اپنا ارادہ نہیں اس نے بتایا کیونکہ وہ سیانہ تھا، دانشور تھا۔ اس نے کہا حضور یہ لوگ کہتے ہیں آپ جادوگر ہیں۔ جادو ایک سفلی عمل ہے جو زمین پر چل سکتا ہے، آسمان پر نہیں چل سکتا۔ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو کوئی ایسی بات آپ سے کروانا چاہتا ہوں کہ یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا حضور اتفاق سے آج 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب میں گول، آپ اس چاند کو زمین پر اتار سکتے ہیں؟ سنسکرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اس وقت کا ایک ہندو راجا وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے محل کی چھت پہ سے دیکھا کہ اس رات چاند آسمان سے اترا اور احد پہاڑ کے دائیں طرف آدھا حصہ اور بائیں طرف آدھا حصہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ یہ کافر جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کر دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں انگلی اٹھائی، میرے آقا نے انگلی بھی نہیں اٹھائی، فرمایا جس طرح یہ کافر چاہتے ہیں اس طرح کر دیں۔ مختصر کر رہا ہوں، چاند پہاڑ پہ اترا، آدھا اس طرف ہو گیا آدھا اس طرف، کافی دیر گزر گئی۔ حبیب یمنی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اللہ کے محبوب کیا یہ واپس نہیں جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا یہ بھی جا سکتا ہے۔ حضور نے نبی کو اتنے اختیار عطا فرمائے جو نبی چاند کو پہاڑ پر لا سکتا ہے وہ واپس بھی بھیج سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا یا اللہ اب جس طرح یہ چاہتے ہیں اس طرح کر دیں۔ آسمان پر چاند واپس چلا گیا۔ یہ چاند تو میرے آقا کا کھلونا ہے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور سے اور وہ کھلونا نور تھا۔ چاند تو حضور کے اشاروں پر کھیلتا تھا۔ اب حبیب یمنی دل میں مان چکا تھا کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہے، لیکن ابھی تھوڑی تسلی ہونا اور باقی تھا۔ وہ بالغ رسالت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اب آپ سے وہ سوال کرنے لگا ہوں جس کا علم صرف اللہ نے انبیاء کو عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو یہ بتائیں میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ واقعی جانتا ہے، علیم و بذات الصدور ہے، دلوں کے سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میں اللہ کی عطا سے یہ بھی جانتا ہوں۔ اے حبیب یمنی تیرے دل میں جو بات ہے، تیری ایک بیٹی ہے جو لولی لنگڑی ہے اور آنکھوں سے اندھی ہے اور چل پھر نہیں سکتی، بوٹ کی بوٹ ہے، تو نے بڑا اس بچی کا علاج کروایا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکی، اب تیرے دل میں یہ خیال ہے کہ اگر وہ بچی ٹھیک ہوتی ہے تو ٹھیک ہو جائے ورنہ وہ مر جائے، کیا یہ بات درست ہے؟ حبیب یمنی پاؤں پہ گر پڑا، اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ بات ٹھیک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حبیب یمنی جا واپس چلا جا، تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی، تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے۔ حضور بیٹھے مکے میں ہیں، بات یمن کی سنا رہے ہیں۔ بعض طبیب ایسے ہوتے ہیں بلکہ اکثر طبیب ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مریض چل کے
ہے کہ اس کو یہ مرض ہے. حضور ایسے طبیب ہیں جو سینکڑوں میل دور ہیں اور مریض کو نہ صرف بتا رہے ہیں بلکہ اس کا مرض دور بھی کر رہے ہیں. مجھے شفا عطا کرنا اے مدنی مدینے والے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے مدنی مدینے والے. جس طرح شاعر نے لکھا ہے نا کہ حضور کے ہاتھ میں شفا ہے. حبیب یمنی مہینوں کا سفر دنوں میں طے کر کے پہنچا، تیز رفتار سواری پہ پہنچا. وہ بچی جو بول نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، وہ بچی چھت پر کھڑی ہو کر اپنے باپ کا راستہ دیکھ رہی ہے. آگے دروازہ کھولتی ہے، باپ کو خوش آمدید مرحبا کہتی ہے، اہلا و سہلا کہتی ہے، ویلکم کہہ کے اندر بلاتی ہے. باپ حیران ہو جاتا ہے، دوسری بات نہیں پوچھتا. وہ کہتی ہے ابا بیٹھ پانی شانی پی. فرمایا نہ مجھے یہ بتا تو ٹھیک کیسے ہوئی. اس نے کہا کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں نہ دیکھ سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی. اچانک میں نے اللہ کی عطا سے دیکھا کہ مجھے اللہ نے نظر عطا فرمائی، دیکھنے کی بصارت عطا فرمائی، اور میں نے دیکھا میرے کمرے میں روشنی ہو، سننے کی قوت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی نورانی شخصیت کا دیدار عطا فرمایا. بس ایک ماہ مدن، گورا بدن، نیچی نظریں اور کل کی خبریں، یہ ان کا حلیہ تھا. اور انہوں نے آ کے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، میں ٹھیک ہو گئی. جانے لگے تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میرا نام محمد رسول اللہ. گویا وہ بقول میاں صاحب یہ کہہ رہی تھی تھوڑی دیر ہوئی تھے آیا ایک کالیاں زلفاں والا، دو گھڑیاں او بیٹھ اجالا. اس نے کہا میں اس وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. باپ نے کہا کہ اچھا یہ وہی رات تھی جس رات میرے آقا فرما رہے تھے حبیب یمنی چلا جا تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے. حبیب یمنی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یہ حضور کا ایک معجزہ ہے جو قرآن کی نص سے ثابت ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. ایک معجزہ کس نے بیان کیا؟ رب نے قرآن میں بیان فرمایا. دیے معجزے خدا نے انبیاء کو، دیے معجزے خدا نے انبیاء کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، آدم علیہ السلام کو معجزے دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزے دیے. سارے معجزے نبی لے کر آئے، میرے آقا معجزہ بن کر آئے. دیے معجزے خدا نے انبیاء کو، میرا تیرا نبی معجزہ بن کر آیا. آخری عبادت کر کے ختم کرتے ہیں. نبی کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہوتا ہے؟ آخری بات بڑی سبق آموز ہے، شاید آپ کا 1-2 منٹ اوپر ہو گیا، لیکن یہ بات پلے باندھ کے جائیے گا. نبی کا معجزہ، بڑے بڑے معجزے ہیں نبی کے پاس. اللہ نے بڑی طاقتیں نبیوں کو عطا کی ہیں اور اللہ کے حکم سے انہوں نے معجزے دکھائے بھی ہیں. قرآن حدیث اس بات کی شاہد ہے، گواہ ہے. لیکن سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ نماز. نماز سب سے بڑا معجزہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، وضو کر کے اس کے جتنے اعضاء پر وضو کا پانی لگا ہوتا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا یہ اعضاء نورانی اعضاء بن جائیں گے اور چمکنا شروع ہو جائیں گے. فرمایا کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کو انبیاء ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے. پوچھا جائے گا یا اللہ یہ کون سے چہرے ہیں جن کو انبیاء بھی اٹھ اٹھ کر دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا یہ میرے آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جو نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے. ان کے چہروں پر نماز کا نور موجود ہے، اس لیے یہ اٹھ اٹھ کر ان چہروں کی زیارت کر رہے ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں میلاد بھی منانے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازیں بھی بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم.
یا اللہ پاک جتنی پاک کلام پڑھی ہے تمہیں پاک حضرت ہم نے یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھیل اس پاک کلام کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ تمام انبیاء صحابہ صحابیات تابعیات اولیاء کرام صلحاء صالحین کو پہنچا کے بالخصوص استاد العلماء پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء صاحبزادہ عبدالرؤف ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد محترم علامہ عبدالرشید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما. یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جس کسی نے دعا کے لیے کہا ان کے چاہنے والوں میں سے اپنے محبوب کا صدقہ یا اللہ ان کی دعا قبول فرما. یا اللہ پاک ان کی روزی علم عمر صحت میں برکت عطا فرما. راجہ محمد گلزار رحمۃ اللہ علیہ کی بخشش فرما. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ پاک اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ان کی زوجہ محترمہ کی بخشش فرما. اسی طرح میرے وسیم بھائی ان کے بچوں کو صحت عطا فرما. یا اللہ پریشانیاں دور فرما. یا اللہ پاک محمد انور بٹ صاحب نے دعا کے لیے کہا دیگر جس نے دعا کے لیے کہا سب کی دلی نیک خواہشات کو پورا فرما. یا اللہ پاک میری بہنوں میں سے جس نے دعا کے لیے کہا اپنے محبوب کا صدقہ دعا قبول فرما. یا اللہ پاک جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل والد صاحب کے وسیلہ جلیلہ سے دعا کریں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ان ولیوں کا صدقہ ہماری دعائیں قبول فرما.